محترم بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ اس عید کو ہم سب کے حق میں بابرکت بنائے۔ عید الاضحیٰ کا یہ عظیم الشان تہوار موجودہ حالات میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا یہ پیغام ہمیں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لِيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو، ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل جب ہم اللہ کی راہ میں یہ جانور ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے نفس کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارا اس وقت زندہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زندگی میں قربانی کی جو مثالیں ہیں کہ نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنے وسائل کی قربانی بڑے مقصد کے لیے، تو اگر ہم اس کی روشن مثالیں دیکھنا چاہیں تو فلسطین کی سرزمین آج اس کی زندہ شہادت ہمارے سامنے ہے کہ مقصد بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کے حصول کے لیے، ارض پاک کو آزاد کرنے کے لیے جس طرح کی قربانیاں فلسطین میں ہمارے نوجوان، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ پیش کر رہے ہیں، تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے نسبت رکھتی۔ ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے ان معصوم شہیدوں کو اور ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اور بچوں کو اور ان یتیموں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو اس پاک سرزمین پر عظیم انسانی اور اسلامی مشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ وقت کے نمرود چاہے ہمارے لیے آتش کدے روشن کرے، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہو تو اللہ کی ذات بابرکت اور اس کی رحیم ذات وہ ان آتش کدوں کو بھی گل و گلزار بنا دیتی ہے۔ تو حالات میں کیسے استقامت دکھائیں، مشکل حالات میں کیسے پامردی اور صبر و عزیمت کا مظاہرہ کریں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور قرآن مجید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی کردار کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ بزرگان محترم اور دوستو، آج دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہی ہے۔ انسان نفس پرستی اور مادہ پرستی کا شکار ہے، عصبیتیں جنم لے رہی ہیں، فرقہ پرستی اور باہمی عداوتیں اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں، اور ان حالات میں وحدت انسانیت کا پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کامل کی بنیاد پر عالم انسانی کو متحد اور منظم کیا اور انہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے جینا سکھایا۔ آج عید الاضحیٰ کا یہ پیغام امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ زمین میں خدا کی نافرمانی اور سرکشی سے بچیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہوں، اور وہ زمین میں خدا کی محبت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ ہمیں ان حالات میں عید الاضحیٰ یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے تندرست، مجبور اور بے بس انسانوں کا سہارا بننا چاہیے۔ ہمیں دنیا سے ہر طرح کی افلاس اور ہر طرح کی بھوکمری کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اور ساری انسانیت کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ یہ عید الاضحیٰ کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ آج کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، باہمی الفت و محبت پیدا کریں، نفس کی غلامی سے آزاد ہوں،
دنیا کے مظلوم اور بے سہارا انسانوں کی آواز بنے، زمین پر توحید کے ترجمان بنے اور شرک اور کفر کی ظلمتوں میں وحی الہی کی روشنی پیش کریں۔ جب ہم اس مشن کو سمجھیں گے تو یقین جانیے کہ یہ عید الاضحیٰ ہماری زندگی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔